خواب میں مرے ہوئے انسان کو دیکھنا اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ مرحوم کو خواب میں دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے، اور عجیب عجیب الگ الگ کنڈیشن میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ مردہ ہمارا کس حال میں ہے، یہ بھی آپ خواب کے ذریعے سے پہچان کر سکتے ہیں، اور وہ اچھا ہے یہ خواب ہے یا برا خواب ہے، اس کی بھی تعبیر آپ سمجھ لیں۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا مرحوم ہم کو بلا رہا ہے، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہمیں یاد کر رہا ہے اور ہمیں بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں کیا وہ انسان جس نے خواب دیکھا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ کیا وہ جلدی مر جاتا ہے؟ یا اس کی تعبیر پھر کیا ہوگی؟ اور کس کنڈیشن میں مرحوم کو دیکھنا اچھا ہوتا ہے، کس کنڈیشن میں ہم نے مرحوم کو دیکھا ہے تو یہ برا ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے خوابوں کی تعبیرات بتلائی ہیں۔ تعبیر الرؤیا کے نام سے بہت ساری ان کی تعبیرات ہیں جو انہوں نے خوابوں کی تعبیریں بتائی ہیں۔ تو اس میں مرحومین کی جو تعبیرات بتائی ہیں نا، اس میں کچھ کنڈیشن ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ بتلائی ہے کہ اگر مرحوم کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ مرحوم بڑا پریشانی کی حالت میں ہے اور بڑا مصیبت میں لگ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی یہ بال الجھے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، اور گندے کپڑے ہیں، پریشان ہے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور اپنے مرحومین کو یاد کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی تعبیر یہی کی جائے گی کہ اس کو ایصال ثواب کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر والوں کو جن کو وہ یاد کر رہا ہے ان سے وہ ایصال ثواب چاہتا ہے، اور وہ سزاؤں میں ہے، تو اس لیے اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اچھا، ایصال ثواب کی کہاں تک اہمیت ہے؟ تو اس بارے میں ایک حدیث اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی طرف سے کچھ ایصال ثواب کروں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں کے نام سے، مرحومہ کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو، جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تمہاری ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایصال ثواب کا طریقہ بہترین بتلایا کہ آپ صدقہ جاریہ اپنے مرحوم کی طرف سے کریں۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اپنے مرحوم کو جب ایصال ثواب کرتا ہے تو اس مرحوم کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، حالانکہ یہاں تک کہ ایسی خوشی اس کو ملتی ہے کہ ایسی خوشی زندگی میں اسے ملی ہوئی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایصال ثواب ایسی کنڈیشن میں کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے مرحوم کو دیکھا ہے کہ وہ رو رہا ہے، پریشان ہے، یا خستہ حالات ہیں اس کے، تو اس کنڈیشن میں اس کے لیے ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ دوسرے تعبیر یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مرحوم جو ہے وہ خوش ہے اور بہت زیادہ ہنس رہا ہے، ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہی کی جائے گی کہ وہ مرحوم ہمارا اچھی جگہ ہے اور وہ بہتر جگہ ہے، لہٰذا ہمیں پھر اس کے لیے غالب گمان یہی رکھنا چاہیے، اچھا گمان اس کے لیے پھر ہمیں رکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے، اور اس کے لیے بھی پھر ہمیں ایصال ثواب کر دینا چاہیے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا ہے کہ مردہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے، اور ان کا پھر خیال یہ ہو جاتا ہے کہ اب ہم اپنے آپ مر جائیں گے، اس لیے مر جائیں گے کیونکہ مردے نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے، تو یاد رکھیں کہ جب وہ زندہ تھا جب اس کے اندر طاقت زیادہ تھی، یا جب وہ مر گیا تو اب اس کے اندر طاقت زیادہ ہے؟ مرنے کے بعد کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی ہے، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، پیر موجود ہیں اٹھا نہیں سکتا، ہاتھ موجود ہیں چلا نہیں سکتا، اور ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں سکتا، ام لہم آذان یسمعون بہا، اس کے کان موجود ہیں سن نہیں سکتا۔ تو جب ایسی اس کی کنڈیشن ہو گئی، اب اس کے بعد وہ کسی کو بلا رہا ہے تو وہ کیسے مر سکتا ہے؟ جبکہ جب وہ زندگی میں تھا جب وہ کسی کو نہیں مار سکتا تھا، جبکہ وہ زندگی میں تھا وہ خود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا، تو اب مرنے کے بعد وہ آپ کو موت کس طرح سے دے سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات تو یہ ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اسے چارپائی پہ لاد کے ہم خود قبر کے اندر اتار کے آئے ہیں، اب ہم اس کو خواب میں دیکھنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمیں اپنے پاس بلا رہا ہے تو ہم مر جائیں گے۔ یاد رکھو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت تو برحق ہے، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ ایک ذرہ اذا جاء اجلھا لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ دیری ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دل و دماغ سے نکال دیں کہ اگر کہیں پر کسی بندے نے خواب میں مرحوم کو دیکھا ہے، وہ اپنے پاس بلا رہا ہے تو اب ہم مر جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ اب بہرحال اگر مرحومین کو اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے، خوش دیکھا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ وہ اچھی جگہ ہے، غالب گمان یہی رکھنا چاہیے کہ وہ اچھی جگہ پر ہے،
اور اگر اس کو خستہ حالت میں دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، کپڑے گندے ہیں، تو اس کو اصالہ ثواب کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اچھی کنڈیشن میں دیکھا ہے تو بھی اس کے لیے اصالہ ثواب کر دینا چاہیے، اور باقی کسی طرح کی ٹینشن لینے کی ضرورت انسان کو نہیں ہے۔ اور اس سے انسان کے اوپر جو خواب دیکھ رہا ہے اس کے اوپر اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ہم نے خواب کیا دیکھا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ذہنی خیال ہوتے ہیں، بعض مرتبہ فرشتے کی جانب سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اپنی فکر کرنا چاہیے اور خواب میں دیکھی ہوئی چیزوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔